चलिए इसमें हम हेल्थ टीवी के जो दूसरे प्रोग्राम है ना, हम क्लिनिक ऑनलाइन पे सवाल पूछेंगे डॉक्टर गजाला का सांस क्यों फूलता है कॉल पे। अच्छा, और मैं बताइए। कहना चाहूंगी पहले तो सॉरी क्योंकि मैं आ नहीं सकी। यू नो डॉक्टर साहब को मालूम है कि हम लोग डॉक्टर्स की जिंदगी में पेशेंट का ना हम बहुत ज्यादा हक होता है। आपने किसी बीमार आदमी की मदद की और बचाया, इसको तो बड़ी अच्छी बात आपने, कोई बात नहीं। अच्छा कहिए। मैं दो सवाल करना चाहूंगी। एक फरमाइश करना चाहूंगी डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब मैं आपका प्रोग्राम पिछले 5 साल से देख रही हूँ और आपका एक प्रोग्राम चलता था जिसमें थी वो गजल सदीकी का एक हम टीवी पे। तो आपने एक दफा अपनी बुक का जिक्र किया था। जी बिल्कुल। तो मुझे वो बुक चाहिए डॉक्टर साहब। चलो डॉक्टर गजाला दूसरा सवाल पूछिए, बता दूंगा उसको क्या करना चाहिए। और अगर मैं परचेज कर दूँ तो कहाँ से कर सकते हैं इस्लामाबाद में। और दूसरा ये कि डॉक्टर साहब मैं एक बात कहना चाहूंगी। जैसे हम लोग अगर कोई बात अपने मतलब बच्चों को समझाते हैं और अगर हमारे पास हमारे कोई बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो बाज़ दफा मतलब या जो अगर काम का मतलब जैसे होमवर्क का कुछ समझा हाँ मैं जल्दी करती हूँ। तो अक्सर मतलब हमारे जो बुजुर्ग है वो ये कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा कौन सा मतलब PhD करने वाला है, इस पे मतलब बोझ ना डालो, या फिर कुछ समझाते हैं तो वो फिर बीच में मतलब बुजुर्ग आ जाते हैं, तो हम क्या करें। ठीक है, अब हम चले हम थैंक यू सो मच गजाला, आपका बहुत बहुत। हम गजाला के सवालों का जवाब देंगे इस ब्रेक के बाद। अब बात बच्चों से बुजुर्गों पे आ चुकी है, तो यू डोंट गो एनीवेयर बिकॉज स्टे ट्यून्ड विद अ लॉट मोर टू डिस्कस। वेलकम बैक। और हमने बच्चों की बात छोड़ के एडल्ट की बात इनफैक्ट शुरू की थी। तो हम डॉक्टर, लेकिन उससे पहले किताब का डॉक्टर गजाला ने पूछा। किताब के बारे में बता दूं मैं डॉक्टर गजाला, ये किताब टोटली आउट ऑफ स्टॉक है। आप यकीन करें, मतलब मुझ जैसा इंसान शायद दुनिया में बहुत कम हो जो बोलने वाले मुझ जैसा मलंग आदमी कि मेरी अपनी किताब की कॉपी मेरे पास नहीं। आई डोंट हैव अ सिंगल फर्स्ट साइन कॉपी। तुम्हारे पास फर्स्ट साइन कॉपी, उसके बाद मेरे अपने कलेक्शन में मेरी अपनी किताब नहीं है। अच्छा, ये किताब हंगरी, पोलैंड और जर्मनी में भी प्रिंट हुई है। हंगेरियन जबान में, पॉलिश और जर्मन जबान में, और इंडिया में भी हुई है। इंडिया में शायद अगर रिश्तेदार आपका कोई है बॉम्बे वगैरह में तो अवेलेबल होगी, या फिर 2 या 3 महीने रुक जाइए, नया एडिशन आने वाला है। नया एडिशन भी आ जाएगा हमारी वेबसाइट moisestand.com। उसके अंदर भी हमारा PDF फॉर्मेट होगी, एक एक पेज कुछ हुए हैं तो आप उसको देके थोड़ा बहुत नहीं, अगले हफ्ते जो है हम इसको पुरानी किताब को PDF फॉर्मेट में पुरानी किताब को PDF फॉर्मेट में डाल देंगे। तो अब इंडिया तक जाने की जरूरत नहीं, हम पाकिस्तान किताबी शक्ल में चाहिए ना, अच्छा लगता है, आप किताब में रखो। चले वो प्रिंट आउट भी निकाल सकती है, बट हम moisestand.com पर जाए अगर चाहे तो आप पूरी किताब का प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लें, तो ये भी कर सकते हैं आप। तो इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। और हम वापस से बातों पे आते हैं। दूसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरा सवाल जो ने कहा, ये केस कल मैं डील कर चुका हूँ। अच्छा। और ये केस ऐसा था कि माँ अपने बेटे को कह रही है कि ये चीज गलत है, और दादी यानी सास आके कहती है तुम क्यों उसको रोकती, उसको करने दो जो करते हैं। एक जागीरदार खानदान था, कुछ अरसे पहले वो आया था। वो औरत परेशान थी कि मैं अपने बेटों की तरबियत करना चाहती हूँ कि अच्छा इंसान बने, और उसका बाप और उसका दादा जो वो कहता है कि ये अपने नौकरों के साथ इस तरह सलूक करे, उसको मारे। अगर पानी का गिलास देर से आ गया, गलत पकड़ा, या पानी तो बदतमीजी मतलब मारे, बदतमीजी कब, हाथ पैर चला, फिजिकली अब्यूज करे। और माँ कहती है मैं अपने बच्चे को तरबियत देती हूँ कि इंसानियत का एहतराम करो, हर इंसान एहतराम के लायक है, काबिल है, अपने से छोटे का भी एहतराम। माँ बाप के बीच में तजाद है। मैंने माँ बाप के दरमियान कई दफा घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो नहीं समझते। असल में दादा दादी नाना नानी ये भी डेफिनेटली माँ बाप ही है, मगर कोशिश ये करें कि उनके अपनी औलाद की जो औलाद हो उसकी तरबियत में उनकी औलाद जो काम कर रही हो उसमें कोशिश करें कि ना करें। कोई अच्छी बात है वो कर दें, करें, लेकिन अगर वो अपने बच्चों को किसी चीज से बचाना चाह रहे जो शायद आपके लिए गलत हो, छोड़ उसको बचाने दें, अपने उनके बच्चे करने दें। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई एडवाइस देनी भी तो माँ बाप को अलग से अकेले में दे, बच्चे के सामने ना दे। गुड, ठीक है। बच्चे के सामने आपको लगता है आपका बच्चा है, आपकी बेटी है, आपका बेटा आपके नवाज से आप पोते को गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, कोई गलत चीज बता रहा है, तो उनको साइड पे लेकर जाए, अकेले रूम में जाके बात करके, वो बच्चा ना सुन सके, वरना उसको शय मिलती है। उसको पता है जी मेरी माँ ने मेरी बात नहीं मानी, जाता हूँ नानी और दादी के पास, बताता हूँ मैं उनको। कभी कभी ये भी देखा मैंने बच्चों में एक एटीट्यूड कि जी अगर नहीं मान रही होती ना कोई वालदा किसी बात से, तो उसको पता है जी सास और वालदा की नहीं बनती है, दादी और वालदा की नहीं बनती है, तो दादी के पास जाकर अक्सर मैंने बच्चियों में हरकत देखी है कि आपको पता है मम्मा आपके बारे में ना ये बोल रही थी, तो दादी फट से 10 रुपए निकाल के दे देंगी हाथ में, फट से चॉकलेट दे देंगी। तो ये एटीट्यूड भी बहुत गलत है, बच्चों की बातों को सुनना। और इसमें बाज दफा दूसरे फैमिली मेंबर्स जो हैं
وہ جو اپنی انٹرفیئرنس ڈالتے ہیں بچے کی تربیت میں بہت نقص رہ جاتا ہے. 7 سال کی ایج کے بعد آپ کا بچہ کوئی نئی چیز نہیں سیکھتا. دس از ویری امپورٹنٹ. آفٹر دی ایج آف 7 your child does not learn anything new. Does not. اس کی پوری پرسنالٹی فکس ہو گئی. جتنے کمپارٹمنٹلائز کیا آپ نے, کمپارٹمنٹلائز, وہ ساری زندگی اسی کمپارٹمنٹ میں آپریٹ کرے گا. لیکن ہپنوسس کے تھرو ہم کمپارٹمنٹ چینج مگر ہر آدمی ہپنوسس نہیں کرا ہے. مطلب کون آیا, کتنے آئیں گے ہمارے پاس. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے بچے کی فار ایگزامپل اٹس نیور ٹو لیٹ, اتنا ڈسہارٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں کہ جی میرا بچہ تو 8 سال کا ہو گیا اب میں کیا کروں, ارے آج 10 سال کا ہو گیا تو کیا کروں. نہیں, اگر ایسی بھی کوئی 50 سال کے لوگوں کی 50 سال کے کرتا ہے, اگر آپ کو ایسی بھی کوئی سچویشن ہے تو دیر از نو نیڈ ٹو وری. آپ کے پاس کوئی اگر ہپنو تھراپسٹ ہے تو ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر ہم ہپنوسس کے تھرو اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ ریچ میں وہ تو کر لیں گے, جو نہیں ہے ان کے لیے کچھ اور. اچھا, میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتانا. ایک کالر ہے, آپ کی انٹرسٹنگ بات, ہم کالر کی بات سنیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کریے, کہاں سے؟ جی میں ریحانہ بول رہی ہوں. ریحانہ, میں نے فرسٹ ٹائم کیا, مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے نا کہ آپ کے. اچھا ریحانہ, خوشی خوشی میں شہر مجھے سنائی نہیں دیا, کون سے شہر سے؟ شہر سے مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا. ہاں مجھے نہیں شہر کراچی. یس صحیح ہے. جی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, اور اردو آپ نے اتنی اچھی لگ رہی ہے, آج بہت اسمارٹ لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. میں رانی بنی ہوئی کوئین. کلر بھی آپ نے ایسے زبردست پہنے نا, اور ہاتھ آپ کے اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. ڈریسنگ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اور یہ ڈاکٹر مجھ تو میں پروگرام کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں, اور یہ صبح کے 9 میں بھی آتے تھے امبر کے پروگرام میں نا, 16 سنگار میں بھی آتے کب سے. میری کبھی کسی پروگرام میں کال لگی نہیں. آج لگی, جلدی بتا رہے کیا پوچھیں گی. ہاں میں یہ بتائیں, میرا بیٹا ہے نا 22 سال کا, تو وہ اس میں اوور کانفیڈینس بالکل بھی نہیں ہے نا. اوور کانفیڈینس زیادہ ہے, کانفیڈینس نہیں ہے. اور پڑھائی میں بھی مطلب انٹیلیجنٹ بہت تھا, پوزیشن لاتا تھا, لیکن اس میں ایک کمی رہ گئی نا پیار کی, محبت کی. میں نے اس کو بہت محبت کی, بہت پیار کی, لیکن باپ کی طرف سے محبت نہیں ملی. باپ نے ہمیشہ ڈانٹا مارا, اور آخر بڑا بھی ہو گیا تو تب بھی وہ مطلب 15 سال کی ایج تھی تب بھی اس کو مارا, لکڑی سے مارتے تھے. مارتے تھے بچے کو. جی, اور کہتے ہمارے والد صاحب بھی ہمیں مارتے تھے, ہمارے والد صاحب بھی مارتے تھے مجھے میروں کو. تو اب وہ بالکل سینسیٹیو ہو گیا. میں سمجھ نہیں آ رہی میں اس کے ساتھ کیا کروں. چلے محبت ہوں. غزالہ اس بات کو ہم آپ کے ریحانہ آئی ایم سو سوری, میں نام غلط لیا. ریحانہ تھینک یو سو مچ فور یور کال. ریحانہ کی کال کا جواب ہم دیں گے نیکسٹ ویک, کیونکہ یہ جو ریحانہ نے بات کی, مارنا, لکڑی سے مارنا, ہاتھ سے مارنا, کسی اور چیز سے مارنا, یا گالی گلوچ کرنا, کسی بھی طرح کا فزیکل یا مینٹل ابیوز از ویری ہارمفل فار دا کڈ. تو یہ بات بڑا ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے, اس کو ہم نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے. ریحانہ آپ نے پروگرام ضرور نیکسٹ ویک دیکھنا ہے, بیکاز آئی انڈرسٹینڈ آپ کتنی پریشان ہے. آج کا ہم نے ٹاپک پہ بات کی پیرنٹنگ اسکلس کے اوپر. بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سیکھیں. آپ یہ نہ سوچیں جی نہیں میرے ماں نے سے میں ترم کھانوں, مجھے سب پتا نہیں. کوئی بھی چیز سیکھنا بری بات نہیں ہوتی. آپ پیرنٹنگ اسکل کو سیکھیں, چاہے آپ سمجھتے ہیں پرفیکٹ ماں باپ ہیں, ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی کمی آپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کے لیے آپ کچھ ابھی کر سکتے ہو. تو پلیز ڈونٹ اگنور دس, لرن دس اینڈ اپلائی اٹ آن یور کڈس. تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے اینڈ سی یو نیکسٹ آن نیکسٹ ایپیسوڈ. اوور ٹو یو. مجھے واقعی بڑا مشکل ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کتنے پروگرام کروں. شاید کئی سال کا پروگرام کروں, ہزاروں پروگرام کروں, تبھی بھی پیرنٹنگ سکلز جو ہیں وہ اس کا سبجیکٹ ختم نہیں ہو سکے گا. میں انصاف نہیں کر سکوں گا. جمعرات کو پھر کوشش کروں گا کچھ ٹپس آپ کو دے دوں, مگر پھر بھی تشنگی باقی رہے گی. اصل میں یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر لڑکا اور ہر لڑکی ایک نہ ایک دن پیرنٹ بنتے ہیں. جنرلائزیشن کی بات کروں, جنرلی اسپیکنگ. اور اگر سکلز ان کے پاس نہیں ہوتی تو وہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں گے. جو ان کی اپنی انسٹنکٹ ہوتی ہے, جو ماں باپ کے اندر ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے اولاد کے لیے, اس انسٹنکٹ یا ایموشن کے بیسس پہ وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں. مگر اس تربیت میں بعض دفعہ ان کے اپنے عقائد, ان کے اپنے خوف, ان کے اپنی چوائسیز, ان کی اپنی پسند ناپسند بھی آ جاتی ہے, اور یہ بچوں کی تربیت میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے. اور بہت گھروں میں بڑی عجیب و غریب کہانی ہے. جب یہ موضوع پہ ہم سوچ رہے تھے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے, تو اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریورس سائیکالوجی کی طرح موضوع ہے. یعنی کہیں پہ ہم بات کر رہے ہیں پیرنٹ کی, تو وہ پیرنٹ کہیں پہ کسی وقت بچہ بھی تھا. تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ اگر آج ہم پیرنٹ کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ چیزیں نہیں سیکھی, تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں بچہ تھا, میرے ماں باپ نے مجھے نہیں سکھائی. بھارت ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں, اور اس کہانی میں ایک میسج ہے ماں باپ کے لیے. پیرنٹنگ میں بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے. ایک نازک بچہ جس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے,
جب دنیا میں ایک بچہ آتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. پہلا لمس ماں کا، پہلا قطرہ پانی یا دودھ کا، پہلی آواز اذان کی جو کان میں جاتی ہے، یہاں سے بچے کی شخصیت بنتی ہے. باقاعدہ جیسے ایک پتھر کو تراشا جائے اور اس میں سے خوبصورت مجسمہ نکل آتا ہے، اس طرح ماں باپ کا تراشنے سے بچے کی ایک شخصیت بنتی ہے. ایک گھر کے اندر بیوی جو تھی وہ بہت ناپسند کرتی تھی اپنے سسر کو، جو کہ بہت بوڑھے تھے اور الزائمر ایک بیماری ہوتی ہے اس کے مریض تھے. الزائمر کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ پارکنسنس کے یا رشے جس کو کہتے ہیں اس کا بھی پرابلم تھا، ہاتھ کانپتے تھے. وہ ہمیشہ یہ دعا کرتی کہ بوڑھا جلدی مر جائے، جان چھوٹے، پتہ نہیں کیا ہے. رات کو کھانسی کی آواز بھی آتی ہے اور میرے ہسبینڈ کو اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے، حالانکہ اچھے خاصی امیر فیملی سے تھے. آہستہ آہستہ جب ہاتھ میں کنٹرول کم ہوتا گیا تو اکثر وہ کھانا کھاتے ہوئے جو بڑے میاں ہیں ان کے سسر، وہ اپنی پلیٹیں یا چمچے گر جاتے تھے اور چونکہ شیشے کے ہوتے تھے ٹوٹ جاتے تھے. ایک دن پوتے نے دیکھا، پوتا بھی تھا ان کا بیٹا تھا، کہ آج ڈائننگ ٹیبل پہ ہم سب کے پاس تو بڑی خوبصورت کٹلری ہے، پلیٹس ہے، چمچ ہے، سب کچھ ہے، مگر ہمارے دادا کے سامنے لکڑی کا پیالہ، لکڑی کی پلیٹ اور لکڑی کی چمچ تھی. اور اس نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں یہ کیوں؟ جس کٹلری میں ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں کیوں نہیں ہے؟ بھدے جیسے برتن میں کیوں دے رہی ہے آپ دادا کو کھانا؟ تو ماں نے کہا کہ تمہارے دادا بوڑھے ہو گئے، ان کے ہاتھوں میں اب طاقت نہیں رہی، ہر دفعہ یہ چیز گراتے ہیں، ہماری مہنگی مہنگی کٹلری ٹوٹ جاتی ہے، پلیٹیں ٹوٹ جاتی ہے، تو آئندہ سے اسی میں کھانا کھائیں گے. خیر جی، اس بوڑھے باپ نے، بزرگ نے کھانا کھانا اسی میں شروع کر دیا. کچھ عرصہ گزرا، ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا تو اس عورت نے بڑا اپنے طور پر شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی، اور وہ جو کٹلری تھی، لکڑی کی پلیٹ، چمچ اور سب کچھ پیالہ، اس کو اٹھا کر اس نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. دوسرے دن صبح جب وہ کچن میں آئی تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ وہی پیالہ، وہی پلیٹ، وہی لکڑی کی چمچ پھر سے رکھی ہوئی ہے کچن میں. اس نے ڈانٹا، بلایا اپنی نوکرانی کو، اس کو ڈانٹا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ میں اس کو گاربیج کے کچرے کے ڈبے میں پھینک چکی ہوں، تو نے کیوں اٹھائی واپس؟ اس نے کہا جی میں نے اٹھائی نہیں ہے. پھر کس نے اٹھائی؟ اتنے میں وہ بچہ آیا اپنی ماں کے پاس. اس نے کہا ممی ممی میں نے اٹھائی ہے. ماں نے کہا بیٹا تمہارے دادا دنیا سے چلے گئے، اب اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، پھینک دی ہے میں نے اس کو. کہتا نہیں ممی، میں نے اٹھا کے اس لیے رکھی ہے کہ کل جب آپ کے ہاتھوں میں بھی طاقت نہیں رہے گی اور آپ کے ہاتھ سے بھی چمچے اور پلیٹ گریں گے تو یہی پیالہ لکڑی کا، یہی چمچ اور یہی پلیٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اب آپ اس میں کھانا کھائیے. کہتے ہیں واٹ گوز کمز بیک ٹو یو. بچہ ہو سکتا ہے بعض چیزیں نہ سیکھے، مگر بعض مناظر جو ہے وہ بچہ کبھی بھولتا نہیں ہے. بچے بڑے آبزروینٹ ہوتے ہیں. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں دیں اور یہ توفیق دے کہ خوشیاں دوسروں میں بانٹے. پاکستان پائندہ باد.